سویڈن نے پھر سے وہی کام کیا کہ جس کام کو ابھی کچھ دنوں پہلے جس کام کی وجہ سے کچھ دنوں پہلے ابھی بہت زیادہ پوری دنیا میں افراتفری تھی، اور صرف سویڈن نہیں بلکہ مسلم تمام دیشوں میں، اور مسلم ہی نہیں بلکہ ادر کنٹریز میں بھی اس کا وروध کیا گیا اور اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ جی ہاں، جو ابھی ایک کم ظرف اور منحوس انسان نے ابھی قرآن مجید کو جلانے کی ناپاک کوشش کی تھی، تو اس کے بعد میں اب پھر اسی منحوس نے، وہ ایکس مسلم جس نے قرآن مجید کو جلایا تھا، اس نے پھر ایک یاچکا درج کی تھی کورٹ کے اندر کہ مجھے پھر سے قرآن جلانے کی اجازت دی جائے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے پھر اس کو اجازت دی۔ لیکن یہ اس بار کا اجازت دینا سویڈن کو بہت مہنگا ثابت ہو بھی گیا ہے، اور انشاءاللہ اور ثابت ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک اس کے لیے ثابت ہوگا کہ اب کے سے اس بار اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ عراق نے وہاں پر اس کے خلاف وروध کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے خلاف طرح طرح کی چیزوں کا بند کرنا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ وہاں کے جو ایمبیسی تھی عراق میں، اس کو بند کروا دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر احتجاج کیا گیا، اس کو بند کروایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ وہاں کے جو سم کارڈ وہاں عراق میں چلا کرتے تھے، اس کو بھی بین کر دیا گیا ہے۔ بہت ساری کمپنیاں جو سویڈن سے جانے کے بعد میں وہاں کے لوگ عراق میں چلاتے تھے، ان کو بھی بند کر دیا ہے لگ بھگ، اور اسی کگار پر ہیں، وہ اسی جد و جہد میں ہیں عراق والے کہ اب ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ہم عراق میں نہیں ہونے دیں گے، ان کا پورے طریقے سے حقہ پانی بند کر دیں گے۔ اس کے خلاف 28 ملکوں نے ایک جگہ جمع ہو کر کے میٹنگ کی تھی، اور اس کے خلاف بڑے بڑے ایکشن لیے تھے۔ لیکن وہاں کی حکومت نے جو اس کو دوبارہ قرآن مجید جلانے کی اجازت دی، اس کے بعد میں اس منحوس نے ایک جگہ پہ جانے کے بعد میں پھر قرآن مجید کو جلانا چاہا، لیکن اس وقت قرآن مجید کو یہ نہیں جلا پایا، اس سے پہلے کہ اس خبیث کو پولیس نے پکڑ لیا اور اس کو حراست میں لے لیا، اس کو بندی بنا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں دوستو، اب عراق بہت سارے قدم اٹھا رہا ہے، اور بہت سارے ملک ابھی اس پر قدم اٹھائیں گے۔ جو جس سے جیسا بن پڑے گا وہ ویسا احتجاج کرے گا، جو اس کے اوپر پابندی لگانی ہوگی اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ میرے دوستو، یہ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ آج تک جتنی کتابیں آئیں ان تمام کتابوں میں بدلاؤ ہو گیا، لیکن ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آج تک اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے، اور ہوگا بھی کیسے؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس قرآن کو جلانے کے لیے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی مٹانے کی کوششیں کی ہیں، رد و بدل کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن جب تک حفاظ اور قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب تک، اور خاص کر کے اس کا ذمہ جو لیا ہے حفاظت کا، وہ خود میرے رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور جو رب حفاظت کا اس کا ذمہ لے لے، جس چیز کا ذمہ لے لے، پھر اس کو کائنات مل کر کے نہیں مٹا سکتی۔ مٹانا تو الگ بات ہے، اس کا بال بھی بینکا نہیں کر سکتی۔ قرآن سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہوش میں آئیں، اور اس نامراد انسان پر، اس کمبخت انسان پر، نااہل پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ آج قرآن کو پڑھنے کے بعد میں
اگر غیر پڑھ رہے ہیں تو وہ کسی کی زور زبردستی سے نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد میں، اس سے مانوس ہونے کے بعد میں، اس سے مطمئن ہونے کے بعد میں خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس قرآن کو جلانے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں، مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن تو نہیں مٹ سکتا، البتہ جو مٹانا چاہے گا، جو جلانا چاہے گا، جو اس میں رد و بدل چاہے گا، جو اس کو بدلنا چاہے گا، وہ خود بدل جائے گا، وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، اور وہ دنیا سے ایسے نہیں جائے گا بلکہ اللہ رب العزت اس پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کریں۔ ہم قرآن کی حفاظت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم خود قرآن پڑھنے والے بنیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والا بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اپنے مدارسوں میں قرآن کی تعلیم پر زیادہ زور دینا چاہیے ہم کو، اور ہمیں اپنے بچوں کو جہاں دین دنیا سکھا رہے ہیں وہاں پر ہمیں قرآن اور قرآن کی تعلیم بھی ضرور سکھانا چاہیے، ہمیں دینی مسائل بھی سکھانا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے حفاظت کریں۔ ویسے ہم لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حافظ ہیں، اور کوئی بہت ایسے کم ملتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب میں کہ جو پوری کتاب جو ہے وہ ایک بار کھڑے ہو کے مصلی پہ سنا دے یا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر سنا دے، لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کا قرآن ایک نشست میں سنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو جلا دیا جائے تو یہ مٹ جائے گی۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو اگر مٹانے کی کوشش کی جائے، اگر اس کو ندی میں پھینک دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے تو اس کو یہ دنیا سے مٹ جائے گی۔ نہیں، جب ہمارے سینوں میں یہ موجود ہے، ہمارے بچوں کے، ہمارے بزرگوں کے سینے میں یہ موجود ہے، اور یہ سینہ بسینہ ہم اس کی تعلیم چلا سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کاغذوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ یہ سینہ بسینہ اس کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کو جلانے کی ناپاک کوششیں کرنا لوگ بند کریں، اور سویڈن میں جو یہ اس طریقے کے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں، اور تعجب ہے کہ اس کمبخت سویڈن کی عدالت نے پھر سے یہ اجازت دی۔ ہم نندا کرتے ہیں اس بات کی، اور ہم خلاف ہیں اس چیز کے کہ اس طریقے کا قانون بننا چاہیے کہ مذہبی کتاب، کسی بھی مذہبی کتاب کو کوئی بھی کسی کو بے عزت نہ کیا جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے، نہ ہی کسی پیغمبر کی اور نہ ہی کسی مذہب کے کسی بھی ویکتی کی مذمت کی جائے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اس نااہل نامراد انسان کو کہ جس نے قرآن جلایا پھر جلانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا سے نیست و نابود فرمائے اور اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔